أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ اسلام کے اندر بہترین اخلاق کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے صدق، سچائی۔ سچائی، اسلام میں سچائی کی کیا اہمیت ہے اور مسلمانوں کو کس قدر سچائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سچائی کے کتنے عظیم فوائد ہیں جو انسان کی اپنی فردی زندگی، اس کی اپنی پرسنل لائف میں یا معاشرتی زندگی میں یا اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی میں کتنے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، آئندہ درس باذن اللہ تعالی انشاءاللہ سفر کے تعلق سے جو ہماری امت کے اندر چند یعنی اوہام اور خرافات ہیں پھیلے ہوئے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے درس ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا یا مسلمان کی جو خوبی ہونی چاہیے، اس کے ایمان کا ایک حصہ ہونا چاہیے اللہ رب العالمین پر توکل۔ انشاءاللہ یہ دو نقطے کے سلسلے میں باذن اللہ آئندہ درس کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر سچائی کا موضوع بیان کرنا چاہیں اور اس کی ضرورت ہم کو کہاں کہاں ہے، تفصیل کے ساتھ اگر بیان کرنا چاہیں تو اس طرح کا درس ناکافی ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اس موضوع یا اس اخلاق کے سلسلے میں بھی یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ انسان کو سچائی کی ضرورت ہر جگہ، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں، اور اپنے نفس کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے یعنی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ضروری باتیں ہم اس درس میں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ جان لینا ضروری ہے کہ سچائی کہتے کس کو ہیں۔ اگرچہ سچائی، صدق کا کلمہ بڑا مشہور ہے، معروف ہے کہ نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں، بولتے ہیں۔ اب یعنی حتیٰ کہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہو تو بھی کوئی جھوٹ بولے گا، بھائی جھوٹ مت بولیے، سچ بولیے، تو سب کو معلوم ہے کہ سچائی کس کو کہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دینا مناسب ہوگا، اور اس سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہنوں کے اندر سچائی کا جو معنی آلریڈی بیٹھا ہوا ہے وہ یعنی اس پر تشویش ہو جائے۔ تو سچائی کا جو معنی آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ہم سب اردو زبان میں، عربی زبان میں صدق اور اردو زبان میں سچائی، تو جو کلمہ اس کا جو مدلول ہوتا ہے وہ لوگوں کے ذہن میں، اس زبان کے جاننے والوں کے ذہنوں میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت کے طور پر تاکہ اس چیز کو یا اس معنی کو ہمارے دل و دماغ کے اندر تازہ کر دیا جائے، مزید واضح کر دیا جائے، صرف اسی حیثیت سے بس۔ تو صدق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں آپ جو خبر دیں تو وہ اس چیز کی حقیقت کے مطابق ہو، یہی ہے سچائی، یہی ہے سچائی، سمجھ گئے؟ یہ اسی کو صدق بولتے ہیں۔ اب مثال لے لیں، آپ کسی بھائی سے اتنی سچی محبت نہیں کرتے، لیکن
جب اس کے سامنے آپ رہتے ہیں، واللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، کیا ہو گیا؟ آپ کے دل میں جو جذبات ہیں، زبان سے آپ نے جو الفاظ ادا کیے، دونوں میں فرق ہو گیا نا، تو یہاں یہ جھوٹ ہو گیا۔ لیکن اگر واقعی آپ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، تو پھر آپ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں، سمجھ گئے؟ اور جتنی بھی مثالیں، یہاں سڑک پر کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی بندہ آپ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے آئے، دروازہ کھولے، ارے بھائی یہ باہر ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن آپ کو آ کر کے بولے یہ مولوی صاحب درس دے رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، ان کو ڈسٹرب کرنا مقصد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ ہو گیا۔ لیکن اگر کسی چیز میں واقعی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کی گاڑی کے ساتھ کوئی مار کر چلا گیا، اور ایک بندہ آ رہا ہے، بھائی آپ کے گاڑی میں آپ نے مرکز کے سامنے کھڑی کیا تھا، ایک بندہ مار کے چلا گیا ایکسیڈنٹ کر کے، اب یہ بندہ یہاں پر کیا ہے؟ واقعی اگر ایسا ہے تو سچا ہے۔ اور اس طرح کی جتنی بھی مثالیں، میں یہ تو صرف بس اس کی وضاحت کے لیے، اور سب لوگ سمجھتے ہیں انشاءاللہ، اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس کی اہمیت کو پہچاننا کہ ہمارے اس دین اسلام کے اندر سچائی کو اہمیت کتنی دی گئی ہے۔ اور یہ عمومی بات ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، بتا چکے ہیں ہم، کہ اس دین کے اندر چونکہ یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سمجھ گئے؟ یہ دین فطرت ہے، تو اس دین کے اندر ایک فطرت سلیمہ کے نزدیک جتنی چیزیں محبوب ہوتی ہیں، جتنی چیزیں اہم ہوتی ہیں، وہ سب اس شریعت کے اندر جوں کہ تیوں رکھا گیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ایک انسان عام طور پر دین سے اس کا کوئی بہت زیادہ تعلق بھی نہیں رہتا ہے، نماز بھی کبھی کبھی نہیں پڑھتا ہے، حتیٰ کہ ایون کبھی کبھی توحید والا بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی ایک درجہ اور دور چلے جائیے، مسلمان بھی نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ لیکن اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے یہ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اس کے سامنے اگر کوئی جھوٹ بولے تو وہ اندر سے تلملا اٹھتا ہے نا، ارے یار یہ کیسا انسان ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اگر وہ مسلمان ہو کر جھوٹ بولے تو مصیبت اور بڑھ جاتی ہے، توحید والا ہو کر جھوٹ بولے، اللہ رب العالمین کا نیک بندہ ہونے کا دعویٰ کرے پھر بھی جھوٹ بولے، تو یہ مصیبتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ سچائی کی اہمیت جو ہے، عام طور پر یہ ہر فطرت سلیمہ رکھنے والا بندہ اس اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کے درجے، اس کے مقام اور مرتبہ کو سمجھتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم اس کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھ کر ثواب کی نیت سے اس کو اپنائیں گے تو ہمارا عمل اور اس کی اہمیت کچھ اور ہو جائے گی۔ ایک غیر مسلم بھی جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ بھی اس کی خوبی ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ اس جھوٹ نہ بولنے میں اللہ رب العالمین سے کسی اجر کی امید رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا ہے، بس اللہ نے اس کے دل میں، اس کے فطرت میں ڈال دیا ہے کہ وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، سچائی پہ رہتا ہے، اس لیے ہے۔ لیکن ایک مسلمان آدمی جب یہ دیکھتا ہے کہ سچائی اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے، اس کا یہ فائدہ ہماری پرسنل لائف میں ملے گا، ہمارے خاندانی لائف میں ملے گا، ہمارے معاشرے میں اس کو ملے گا، اسلامی معاشرہ بہترین اور باسعادت معاشرہ بنے گا جب اس معاشرے کے ہر عنصر اور سارے لوگ سچائی کو اپنائیں گے۔ تو یہ جس نقطۂ نظر سے دیکھے گا اس چیز کو، اس کا دوسرا ہی مسئلہ ہوگا۔ پھر ایک مسلمان آدمی جب سچائی اختیار کرے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جیسا کہ ابھی حدیث آ رہی میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی اور دوستو، سچائی کی یہ اہمیت ہم کو شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی نیتوں کے اندر
اجر کا ارادہ شامل کریں اور اپنے اللہ سے اجر کی نیت لے کر اس بہترین اخلاق کو اپنائیں، اس کو اپنے درمیان عام کریں اور اسی پر قائم رہتے ہوئے تا حیات ہم اپنی زندگی گزاریں۔ جو آیت میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ توبہ کی 119 نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ رب العالمین نے مختلف آیتوں کے اندر تقوی اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، اور جب بھی خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف دعوت دی ہے۔ اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ جہاں پر تقوی کی دعوت کی آیت ہے وہاں پر خطاب عام طور پر میرے علم کے حد تک یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا گیا ہے، یعنی متقی اللہ رب العالمین کس کو بنانا چاہتا ہے؟ مومنوں کو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ایک طرف ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور دوسری طرف دل کے اندر تقویٰ بھی نہ ہو، ایک طرف مسلمان بھی بندہ رہے، دوسری طرف اللہ سے ڈرے نہیں، سمجھ گئے؟ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھا ہے، کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور کیا کرو؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، سچائی اختیار کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ اب سچائی اس کی یہ بھی مسئلہ، گفتگو میں بھی سچائی ہونی چاہیے، نیت میں بھی سچائی ہونی چاہیے، عمل میں بھی سچائی ہونی چاہیے، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا ایک نقطہ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ٹھیک ہے نا؟ اب سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی دعوت اللہ رب العالمین کیوں دے رہا ہے؟ سچائی کی اہمیت کے پیش نظر ہی دے رہا ہے کہ سچائی ہمارے نزدیک بڑا نیک عمل ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ سچے لوگوں کو میں محبت کرتا ہوں، سچے لوگوں سے میں راضی ہوتا ہوں، اس لیے جتنے بھی ایمان والے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ سچوں کے ساتھ رہیں، تقوی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ رہیں، سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، سمجھئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا یعنی کی اہمیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی گئی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، علیکم بالصدق، کس کو مخاطب کیا؟ صحابہ کرام کو، اپنی امت کے لوگوں کو، علیکم بالصدق، کہ تم سچائی کو لازم پکڑنا، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو اختیار کرو، سچائی کو ترک نہ کرو، سچائی سے غفلت نہ برتو، اپنی کوئی بھی زندگی ہو، خاص زندگی ہو، عام زندگی ہو، فردی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سچائی سے کبھی بھی بے اعتنائی نہ کرو۔ علیکم بالصدق، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، وإن البر یہدی الی الجنہ، سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ سب کی خواہش ہے نا جنت میں جانے کی، حتیٰ کہ جو جنت کے لیے کام بھی نہیں کرتے جنت والا، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے، ان کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ جنت ہم کو مل جائے، لیکن تمنا سے جنت نہیں ملتی ہے، جنت کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کلمہ سے شروع ہوتا ہے وہ عمل، اور پھر اس کے علاوہ اس کلمے کی جتنی شاخیں ہیں پھر ان پر عمل کرتے ہوئے اچھے اخلاق کو بھی اپنانا اور اللہ رب العالمین کے پسندیدہ تمام اعمال کو برتنا، ان کو انجام دینا، یہ جنت کو پانے کے وسیلے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، سچائی کیا ہے؟ تم سچائی کو لازم پکڑو، سچائی نیکی تک لے جاتی ہے، نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اور کیا فائدہ ہوتا ہے سچ بولنے والے کو؟ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، اور ایک بندے مومن سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کو اختیار کیے ہوئے رہتا ہے،
وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، اور اپنی پوری زندگی میں سچائی تلاش کر کے سچائی کو اختیار کرتا ہے. وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق کا معنی بیان کیا ہے کہ صدیق اس بندے کو کہتے ہیں جو بندہ اپنی ہر کہی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے، یعنی اس کا عمل اس کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ اور کہے، عمل اس کا کچھ اور ہو. سمجھ گئے؟ جو کچھ وہ زبان سے کہتا ہے عمل سے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں صدیق. اور یہ صدیق کس کا لقب ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے. اور اس لقب کے پانے کے لیے بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اور جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل کے ایمان پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق پر آپ کو کتنا بھروسہ تھا اور کتنا آپ کا ایمان مضبوط تھا، اس سلسلے میں واقعہ انشاءاللہ وقت ملے گا تو آخر میں بیان کریں گے. حدیث آگے ہے، فرماتے ہیں حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور اس کے برخلاف فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، اور اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، اے مسلمانوں، تم جھوٹ سے بچتے رہنا، اپنے آپ کو بچاتے رہنا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، کیوں بچاتے رہنا؟ اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کو تلاش کرتا رہتا ہے، یعنی اس کی پوری زندگی میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں وہ جھوٹ سے بچتا نہیں بلکہ سچائی سے دور رہتے ہوئے جھوٹ کو تلاش کرتا ہے. حتی یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سچی اور نہایت ہی اہم حدیث ہے جو سچائی کی فضیلت کو بیان کرتی ہے اور اسی طرح سے جھوٹ کے یعنی کہ برے پہلو کو اجاگر کرتی ہے اور جھوٹ کے انجام کو بیان کرتی ہے. اگر ہم مزید سچائی کی اہمیت کو بیان کرنا چاہیں تو اس منظور سے دیکھ سکتے ہیں کہ سچائی یہ صفت کس کی ہے. سچائی کی صفت سے اللہ رب العالمین نے کس کو متصف کیا ہے. اب اگر یہ سچائی سے موصوف لوگ اگر واقعی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے اہم لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، تو واقعی سچائی ان کے اندر یعنی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ لوگ عظیم ہوئے، یا یہ کہیے ان کی عظمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ سچائی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. تو اگر یہ دیکھیں تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی صفت میں سچائی آئی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیث ہے، ایک دوسری آیت ہے، اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی بات سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ صدق اللہ و رسول اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں آئی ہیں جن کے اندر اللہ کی سچائی کو بیان کیا گیا ہے کہ رب العالمین نے جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ کیا ہے، کہا ہے، وہ سب کچھ سچ ہے. تو یہ اللہ کی صفت. اب اللہ کی صفت بھلا بری ہو سکتی؟ نعوذ باللہ من ذالک، حاشا وکلا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ رب العالمین کی تمام صفات اعلیٰ ترین صفات ہیں. جس صفت کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا وہ اعلیٰ ترین صفت بن گئی، اور اس سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو موصوف کریں، متصف کریں، اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے انبیاء اور رسولوں کے بارے میں بھی کتنے
رسولوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ سچے تھے، سچائی ان کا شیوا، سچائی کو وہ لوگ اختیار کرتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اسی طرح سے اسحاق اور یعقوب کے بارے میں ہے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور یعنی ایک سے زیادہ آیتیں ہیں، ایک ایک نبی کے بارے میں ایک ایک سے زیادہ آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت کے اس زنجیر کی آخری کڑی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا سچائی تھے، یہاں تک کہ نبی بننے سے پہلے مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اور یعنی آپ کا نام کوئی نہیں لیتے تھے، صرف آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، صرف اور صادق اور امین کہتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بہت بڑی دلیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا اور یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیا آیت نازل ہوئی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریب ترین خاندان کے لوگوں کو ڈرائیے، یعنی ان کو دین کی دعوت دیجیے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو قیامت کی ہولناکی سے ڈرائیے، ان کو یہ بتائیے کہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہا ہے، اپنے نیک یا برے جو بھی اعمال ہم نے دنیا کے اندر کیے ہیں ان اعمال کا حساب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت مائک نہیں ہوتے تھے، اس وقت انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، اس وقت کوئی اور ذریعے ابلاغ کی جس سے آپ اپنی بات کو دور دور تک پہنچا سکتے، اپنی آواز کو، تو آپ نے ایک ایسا انوکھا طریقہ، دیکھیے سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں حکمت کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ کوئی کام کرنے میں سچے ہوتے ہیں اور سچی تڑپ رکھتے ہیں تو وسیلہ اپنے آپ بن جاتا ہے، اور آپ کے دل دماغ، چونکہ دل دماغ اس کام کے کرنے اور اس کے لیے بہترین وسائل اختیار کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تو وہ تلاش کرتے میں کیسے یہ کام کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دور دور تک اور زیادہ لوگوں تک پہنچانی تھی، ایک ایک کے پاس جا کر آپ پوری الگ الگ تقریر نہیں کر سکتے تھے، کرتے بھی تھے، ایسا بھی کرتے تھے ویسا، لیکن ایک انوکھا کہ آپ پہاڑ پر چڑھ گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل قریش کے بہت سارے قبیلوں کو، دیکھیں یہاں قبائلی نظام جو ہوتا ہے، ایک کہتے ہیں بڑا جو جد امجد ہوتا ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر اس کے 4 بیٹے ہو گئے تو پھر یہ 4 بیٹوں کا الگ الگ خاندان چلتا ہے کہ نہیں ہے، پھر ان کے ایک ایک کے 4 بیٹے ہوئے تو ان کا الگ الگ خاندان چلتا ہے کہ نہیں۔ آپ لوگ یہاں اتنے دن سے عرب میں رہتے ہیں، تو ایک تو جد امجد ہو گیا مثال کے طور پر، اس کے بعد یہ 4 خاندان، پھر ایک ایک خاندان میں 4 خاندان، تو اس کو جو بیچ والے ہیں، جو نیچے والے، ان کو بطن کہتے ہیں، بطن یعنی کہ یہ اسی خاندان کے حصے ہیں، اسی خاندان کے پیٹ ہیں، یہ الگ الگ، سمجھ گئے؟ تو الگ الگ یعنی قریش کو بھی، بنو ہاشم کو بھی، بنی فہر اور سب کو ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا زور زور سے۔ سب لوگوں تک آواز جب پہنچ گئی، آپ کو معلوم ہے کہ اونچی جگہ پر چڑھ کر کے آواز دینے سے وہ آواز دور تک پھیلتی ہے، تو دور تک پھیل گئی آواز، سب لوگوں کے کان میں آواز پہنچ گئی، تو سب لوگ اکٹھا ہوئے، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آؤ، اکٹھا ہوئے، یہاں تک کہ کہتے ہیں اس آواز پر لبیک کہنے کا عالم یہ تھا مکہ والوں کا کہ اگر کوئی بندہ خود نہیں پہنچ سکتا، کوئی کام ہے ضروری اس کو ارجنٹ تو خود نہیں جاتا تھا، تو اپنی طرف سے کسی کو ذمہ دار بنا کر ضرور بھیجتا تھا کہ جاؤ دیکھو آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے پکار کے سب کو بلا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو سوال کیا ان سے
کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں تو پہاڑ پر ہوں، تم لوگ ادھر ہو، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس پار ایک فوجی دستہ تیار کھڑا ہے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، او مصدقیہ، کیا تم لوگ ہماری تصدیق کرو گے؟ کیا تم لوگ ہماری تصدیق کرو گے؟ یعنی مجھے اس خبر کے اندر سچا مانو گے؟ ابھی سچ کی تعریف آپ سن رہے تھے کہ واقعی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اگر ادھر لشکر تیار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں ایک لشکر تیار ہے تو بات سچی ہوتی، اور اگر ادھر لشکر نہیں پھر بھی آپ بولتے کہ لشکر ہے تو یہ جھوٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن حاشا وکلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے سے کتنے دور. لیکن یہاں ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر میں تمہارے سامنے ایسا بولوں کہ ادھر لشکر تیار ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم مجھے سچ مانو گے اس چیز کے اندر؟ سارے لوگوں نے بیک زبان ہو کر ایک آواز میں کہا ہاں، ہم کیوں نہیں تم کو آپ کی تصدیق کریں گے، سب لوگ ہم تصدیق کریں گے. فرمایا ما جربنا علیک الا صدقا، سب لوگوں نے کہا. اور کچھ روایتوں میں ہے کہ ما جربنا علیک کذبا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے. ایک کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا، اور دوسرے جملے کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کبھی جھوٹ کا تجربہ آپ کے ساتھ کیا نہیں، یعنی آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے رہے. تو اگر یہ خبر بھی دیں گے تو ہم مانیں گے کہ ہاں آپ کی خبر سچی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو کان کھول کر سن لو، جب تم مجھے جھوٹا نہیں مانتے ہو، میری ہر بات کو تم اپنے تجربے کے مطابق دیکھ چکے ہو کہ سچی ہوتی ہے، سچ مانتے ہو، تو یہ بات بھی میں تم کو بتا رہا ہوں. فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ، میں تم کو ڈرانے والا ہوں، بین یدی عذاب شدید، سخت عذاب سے. وہ سخت عذاب کب؟ تمہارے مرنے کے بعد اگر تم کفر پر مر گئے، شرک پر مر گئے، تم نے اسلام قبول نہ کیا، اللہ رب العالمین کا کلمہ نہ پڑھا، اللہ کے دین کو اختیار نہ کیا، تو تم کو سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بھی میری بات سچی ہے، جو میں اپنی پچھلی زندگی میں سچی باتیں تم کو بتاتا رہا ہوں، یہ بھی ایک سچی بات ہے. لیکن دیکھیے قوم نے کیسا کایا پلٹا، فوراً پوری زندگی کے تجربے کو ایک سیکنڈ کے اندر ختم کر دیا. اور اس مجلس کے اندر ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگ بھی تھے. جب یہ بات سنی ابو لہب نے تو کہا تبا لکا یا محمد سائر اليوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے پورے دن بربادی ہی بربادی ہو. تو اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے سورہ مسد، جو تبت یدا ابی لہب کی صورت ہے، جس کے اندر ابو جہل کی برائی کی گئی ہے اور ابو جہل کے بیوی دونوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، یہ صورت نازل ہوئی. اسی طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ سچائی جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا. اسراء کا واقعہ ہے، اسراء اور معراج کا. اب وہ چاہے سن 10 ہجری کا ہو، چاہے اس کے آگے پیچھے کا ہو، لیکن ایک اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے آپ کی نبوت پر. آپ کی نبوت پر ایک اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے، اور بہت سارے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن دشمن ان مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے، اور کوئی بھی نقطہ وہ چھوڑتے نہیں. اگر ان کو کمزور نظر آتا تو مسلمانوں کا ایمان ڈگمگانے کی کوشش کرتے، مسلمانوں کی ایمان میں تزلزل پیدا کرنے کی کوشش کرتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور صبح جا کر خانہ کعبہ کے پاس
لوگوں کو بتایا کہ آج میں ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا، میں بیت المقدس گیا اور پھر آسمانوں کی سیر کی اور پھر واپس آیا۔ لوگوں نے پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا رات میں ہی گیا اور رات میں ہی واپس آ گیا۔ تو اس وقت مکہ کے لوگ مکہ سے لے کر کے فلسطین کا یا شام کا جو سوریہ اور لبنان اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہاں تک کا سفر کتنے دن میں طے کرتے تھے؟ کتنے دن میں؟ اندازہ لگائیں کتنا دن لگتا رہا ہوگا؟ چلیے ٹھیک ہے، 5 دن، جی 5 دن اور 1 مہینہ، 2 ہو گیا، 3 مہینہ، اور کوئی بھائی 21 دن، ایک دم فکس کر دیا۔ اب 1 مہینے کی روایت ملتی ہے کہ 1 مہینہ لگتا تھا، سمجھ گئے؟ وہ لوگ ساحلی راستے سے شارٹ کٹ جاتے تھے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پیدل چلنے والا تو وہ ادھر ادھر کے راستے نہیں اختیار، وہ شارٹ کٹ چاہیے اس کو، تو وہ لوگ شارٹ کٹ جاتے تھے، پھر بھی 1 مہینہ لگتا تھا۔ اب ان کو اتنا تعجب ہوا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک جو دعویٰ کرتے تھے کہ جبریل آتے ہیں وہی لے کر آتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اب خود بھی جانے کا دعویٰ کر لیے جہاں ہم لوگ 1 مہینہ جاتے ہیں اور پھر اپنا کام کر کے 1 مہینے میں واپس آتے ہیں۔ یہ چند لمحوں میں گئے اور چند لمحوں میں واپس آ گئے۔ صرف وہیں تک نہیں گئے بلکہ وہاں سے آسمان میں بھی گئے اور واپس آ کر وہاں سے پھر، یہ تو کسی بھی بندے کی عقل قبول نہیں کر سکتی، لیکن کیا قبول کرے گا؟ ایمان قبول کرے گا۔ عقل تو اس لیے کہتے ہیں ایمان میں عقل کو دخل زیادہ نہیں دینا چاہیے۔ کیوں نہیں دینا چاہیے؟ بہت اعتراض کرنے والے کر سکتے ہیں کیوں ہم اللہ نے عقل ہم کو کس لیے دیا ہے؟ استعمال کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ تو اسی عقل کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ کے معاملات کو، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی طاقتوں کو، اللہ کے اختیارات کو، اللہ کے تدبیر کو آپ اپنے معاملے اور اپنی طاقت پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہی عقل ہے کہ ہماری طاقت محدود ہے تو ہم محدود طاقت رکھتے ہوئے محدود کام ہی کر سکتے ہیں، لیکن جس کے پاس لامحدود طاقت ہے وہ لامحدود کام کر سکتا ہے، سمجھ گئے؟ تو یہی عقل ہے۔ لیکن اب پھر وہ دوسرے ناحیے سے عقل کہ ایسا ممکن نہیں بھئی 1 مہینے میں جانا اور 1 مہینے میں آنا، اور پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھوڑی دیر میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے نا، ان کو لے جایا گیا اور پھر واپس لایا گیا۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مسئلہ ختم ہو گیا نا۔ یہ ہمارا ایمان کہتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی طرح سے ہم نے پہلے عقل سے ایمان اختیار، واقعی اللہ رب العالمین کی اختیارات بالکل لامحدود ہیں، اللہ کی طاقتیں لامحدود ہیں، تو ہم اللہ کو اپنے اوپر قیاس، یہ وسیلہ وغیرہ کا جو جھگڑا شروع ہوا نا، یہ اسی طرح جھگڑا شروع ہوا۔ مثال دیتے کہ بادشاہ کے پاس آپ کیسے جائیں گے؟ بھئی اللہ اور بادشاہ کی مثال کیا ہے؟ اللہ اور بادشاہ کی کوئی مثال ہے؟ بادشاہ یہاں بیٹھا ہو، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم گھر میں سوئے رہتے ہیں، کوئی چور آتا ہے سیب کاٹ کے لے کے چلا جاتا ہے بہت کچھ اٹھا کر کے، کبھی کدھر سے ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے جیب سے نکال کر لے کر چلے جاتے، ہاتھ سے موبائل چھین کر لے کر چلے جاتے۔ ہماری اور اللہ کی کیا مثال ہے؟ تو یہ کم عقل اور کم ایمان والے یہ سب باتیں سوچتے ہیں۔ علی کل حال یہ مکہ کے اس تناظر میں لوگوں نے اس کو بالکل جھوٹ سمجھا۔ کیا سمجھا؟ بالکل جھوٹ سمجھا، اور یہ کافر لوگ بہت سارے مسلمانوں کا ایمان ہلانے میں کامیاب بھی ہو گئے، سمجھ گئے؟ لیکن ان کا سب سے بڑا ہدف اور نشانہ کون تھے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مددگار اور سب سے بڑے سپورٹر تھے، وہ ان کا ٹارگٹ تھے۔ کہا آج ابو بکر بھی اپنے ساتھی کی بات کی تصدیق نہیں کر سکتے، تو یہ معقول ہی نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، آج تو ہم ان کو بھی دور ہی کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آئے اور
جو بھی تمہیدی باتیں ہوتی ہیں وہ کرنے کے بعد کہا آج اپنے ساتھی کے بارے میں آج آپ نے کچھ سنا؟ کہا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا آج ان کا دعویٰ، ابھی تو جو تھا ہی، آج ان کا دعویٰ ہے کہ وہ رات کے کسی حصے میں بیت المقدس گئے اور پھر واپس آئے رات ہی کے اندر، اور صبح ہمارے درمیان آ کر کے یہ خبر دے رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اَوَ قَالَ ذَلِكَ، فرمایا کیا واقعی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خبر دے دی ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، اس میں کیا شک میں ہم، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سوال کا نشانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لوگ تھے کہ واقعی تم لوگ جس چیز کی خبر ہمارے نبی کے بارے میں لے کر آئے ہو، تم لوگ جھوٹے ہو سکتے ہو، ہمارے نبی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کیا واقعی نبی نے ایسا کہا ہے؟ یعنی تم لوگ سچے ہو اپنی اس خبر کے اندر؟ کہا ہاں، ہم بالکل سچے ہیں، اتنے لوگوں کی گواہی رکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، اگر انہوں نے کہا ہے ان کی یہ بات سچی ہے تو انہوں نے صدق، سچ ہی کہا ہے، انہوں نے سچ ہی کہا ہے۔ ارے اس کی بھی تصدیق کرتے تم؟ کہا ہاں، ہم تو اس سے بڑی چیز کی تصدیق کرتے، تو اس کی تصدیق کرنے میں کیا ہے؟ اس سے بڑی چیز کہ آسمان سے آپ کو خبر آتی ہے، اس سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز ہے، آسمان سے خبر وحی آنا اس سے بڑی چیز ہے۔ ہم اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں تو یہ اس کے مقابلے میں اتنی بڑی نہیں، ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اسی وقت سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا، اور آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ یہ اور بہت ساری اگر ہم یعنی نصوص بیان کریں تو سچائی کے سلسلے میں باتیں ہیں ہی۔ سچائی جو ہم نے کہا تھا کہ کہاں کہاں ہم کو سچائی اختیار کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے نمبر پر اپنے رب کے ساتھ سچائی اختیار کرنا، سمجھ گئے؟ اپنے نفس کے ساتھ سچائی اختیار کرنا، اپنے معاملات کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر سچائی اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں سچائی اختیار کرنا، پھر جا کر یہ ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے گا جس کے اندر سعادت ہی سعادت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے ساتھ سچائی اختیار کرنے والوں کو کون ہے؟ ایمان کا ایک معنی تصدیق بھی ہے، ایمان کا ایک معنی کیا ہے؟ تصدیق، سمجھ گئے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ سچے ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کی یعنی اللہ کے تئیں سچائی کو اختیار کرنا، یہ سب سے پہلا نمبر ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنی باتوں کا ہم کو حکم دیا ہے اتنی باتوں پر ہم ان کو سچ مانتے ہوئے عمل کریں، جتنی باتوں سے اللہ نے منع فرما دیا ہے اس کے انجام سے ڈرتے ہوئے ہم ان باتوں سے رک جائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بن جائیں، ادخلوا فی السلم کافہ یعنی اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اب لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے نا اسلام۔ سچے ایمان والے جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا سنا نا کہ سچائی کس کو کہتے ہیں؟ دل کی نیت اور آپ کی زبان میں اگر مطابقت ہے، موافقت ہے تو اس کو سچائی بولیں گے، نہیں تو پھر دوسرا نام کیا ہے اس کا؟ اگر سچائی نہیں ہے تو دل اور زبان کے اندر موافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ جھوٹ۔ اور دوسرا نام شریعت کے اندر اس کو کیا استعمال کیا گیا؟ نفاق۔ نفاق سورہ منافقون کے اندر
منافق آتے تھے اور کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ گواہی ان کی زبان الگ اور دل الگ، دل سے وہ دل میں چھپا کے رکھتے کہ نہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یا اگر مانتے بھی رہے ہوں دل سے، جیسے بہت سارے منافق جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے فرمایا کہ نبی کو تو نبوت کے ساتھ پہچانتے تھے کہ نبی یہی ہیں، لیکن گواہی میں جھوٹے تھے، گواہی نہیں دیتے تھے۔ کوئی بندہ بولے لا الہ الا اللہ لیکن پھر اپنے اس گواہی کو توڑ دے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جائے، ایک اللہ کی گواہی دے اور پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، سمجھ گئے؟ تو اس کو کیا بولیں گے کہ یہ اپنے ایمان کے اندر سچا نہیں ہے، اپنی اس گواہی کے اندر سچا نہیں ہے۔ جبکہ گواہی ایک عام بندوں کے درمیان بھی اگر گواہی آپ دیتے ہیں تو اس گواہی کے اندر سچائی واجب ہے۔ جھوٹ گواہی شہادت زور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت زور یعنی یہ کبائر میں شمار کیا، اور جس وقت آپ نے کبائر کو بیان کیا، سارے گناہ کبائر کو بیان کرتے گئے، جب شہادت الزور کا نمبر آیا تو آپ تھوڑا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تو سیدھے بیٹھ گئے آپ، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، الا و شہادت الزور، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھ گئے؟ تو بڑا یعنی بہت بڑا گناہ ہے شہادت کے اندر جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا تو گناہ ہے ہی، لیکن مزید کیونکہ شہادت میں اپنے جھوٹ کے ذریعے آپ کسی کا حق کسی کو دلا دیتے ہیں تو یہ جرم مزید بڑھ جاتا ہے، جرم مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو علی کل حال کہ یہ سچائی ہم کو کہاں کہاں اختیار کرنی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر، اور اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم جتنی باتیں یعنی پورے دین کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ کر سچے دل سے اخلاص کے ساتھ، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، ہم سب کو حکم کس بات کا دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں۔ اخلاص کا مطلب سمجھتے ہیں کہ ہم اس عبادت کو خالص اللہ کے لیے اور اللہ کی رضامندی کے لیے انجام دیں۔ آپ کے دل کے اندر کسی طرح کی ریاکاری، دکھاوٹ، نمود کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو ملاوٹ والی عبادت پسند نہیں ہے۔ خالص عبادت جو اللہ کے لیے انجام دی گئی ہو وہی اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اس کے علاوہ۔ اور اسی طرح سے یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہماری نیتوں کے اندر سچائی آئے گی، ہے نا؟ نیتوں کے اندر سچائی آئے گی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ ہماری زبان، زبان سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر زبان سچی ہو جائے تو وہی کہ زبان سے جو کچھ نکلے، اب اگر اپنے بارے میں بول رہے ہیں تو وہ واقعی جو یہاں ہو وہی یہاں ہو تو اس کو سچائی بولتے ہیں، اور اگر کوئی خبر باہر کی دے رہے ہیں تو جس چیز کی خبر دے رہے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات، نکلی ہوئی خبر، جس چیز کے سلسلے میں آپ خبر دے رہے ہیں اس کے مطابق ہو تو یہ بات سچائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح سے آپ سچائی کو لازم پکڑیں اقوال کے اندر، اور جو گفتگو اور سچائی کی جو اہمیت اور سچائی کا جو مقام و مرتبہ گزرا ہے وہ پہلے نمبر پر اسی ہماری زبان کی سچائی پر فٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر، بہت سارے ہمارے بھائی سنی ہوئی باتوں کو ایز اٹ از فارورڈ کر دینا، بولتے ہیں اس میں ہماری کیا برائی ہے؟ حتیٰ کہ واٹس ایپ میں کبھی کبھی میسج میں دیکھتا ہوں تو لکھا ہوا رہتا ہے فارورڈ ایز اٹ از، ایز ریسیوڈ، سمجھ گئے؟ جیسے ملا تھا ویسے ہی ہم نے بھیج دیا۔ تو اتنا لکھ دینے سے کیا وہ بھیجنے والا بندہ بری ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا بری۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ بندے کے لیے اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آپ خود سے جھوٹ نہیں بولتے تو جھوٹی باتوں کو ریسیو کر کے فارورڈ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو جھوٹا بنانے کے لیے کافی ہے. یعنی اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر کیا نمبر آتا ہے یہاں پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بات اس سے پہلے بہت پہلے اسی سلسلے میں گزر چکی ہے اخلاق کے دروس میں، کہ بندے کو تحقیق کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ تحقیق کرنا چاہیے. جب تحقیق سے ثابت ہو جائے کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے، تب پھر اس کو آپ آگے 1 کو بتائیں، 10 کو بتائیں، 100 کو بتائیں، وہ آپ کے اپنی ضرورت اور اپنے آپ کے اسلوب کی بات ہے. لیکن تحقیق کیے بغیر کوئی بھی بات آگے نہیں بڑھانا. اب یہاں پہ مسئلہ صرف یہ عام بات کی بات ہے. دین کے سلسلے میں یاد رکھیں، یہاں پر ہمارے بہت سارے بھائی اور خاص طور پر ہماری ایک جو مشہور معروف یعنی تبلیغی جماعت کے نام سے دنیا میں لوگ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے بھائی بھولے بھالے بھائی، سیدھے سادے بھائی، جو یعنی تفرقے کی اور اللہ رب العالمین کے دین میں غیر دینی چیزوں کو داخل کرنے کے جو اسباب اور یعنی وہ ہوتے ہیں اس کو نہیں سمجھتے. بولتے یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے کیا؟ نماز کے لیے بلا رہے، دعائیں سکھا رہے، یہ کر رہے، اس کے اندر کوئی غلطی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، دین کو سمجھنے کے لیے یعنی بہت ضروری ہے کہ آپ دین کی یعنی دین کیسے سمجھیں یہ جاننا ضروری ہے. دین کہاں سے سمجھیں یہ جاننا ضروری ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے دین کے سلسلے میں بغیر تحقیق کیے ہوئے کوئی بات آگے فارورڈ کر دینا، یہ بھی آپ کی بہت بڑی یعنی ذمہ داری ہے اور بہت بڑا گناہ کا کام آپ کریں گے اگر آپ نے بغیر تحقیق کے کوئی بات فارورڈ کیا. جیسا کہ آج عام طور پہ یہ واٹس ایپ کی مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہے. جو لوگ پہلے یعنی انفرادی طور پر کیا کرتے تھے، آج بہت سارے بھولے بھالے لوگ، حتیٰ کہ جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ماننے والے کہتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی یہ نادانی کر ہی جاتے ہیں. آتا ہے واٹس ایپ پہ، ان کے کسی بھروسے مند آدمی نے بھیج دیا، اب ان کا کیا گمان ہوتا ہے اس بندے نے بھیجا ہے تو صحیح ہی ہوگا، اور بھیج دیتے آگے. جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہوتا، کوئی ضروری نہیں ہے. ہر آدمی کا اب اگر ایک میسج کہیں سے کریٹ کر کے شروع کیا گیا اور وہ 10 اسٹیپ سے 11ویں بندے کے پاس اگر پہنچتا ہے تو ہر اسٹیپ پہ، ہر قدم پہ، ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ بغیر تحقیق کیے وہ آگے نہ بڑھائے. خاص طور پر اگر دین کی بات ہے، آج بہت سارا اول فول دین کے نام پہ واٹس ایپ پہ لوگ بڑھاتے رہتے ہیں اور عجیب مصیبت پیدا ہو چکی ہے. جو باتیں جن پر ہم تنقید کیا کرتے تھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ آج ایک دم عام ہوتی جا رہی ہیں وہ باتیں. تو یہاں میرے بھائی اور دوستو، ہماری سچائی کے، ہماری اپنی سچائی کے خلاف اور اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ سچائی کا برتاؤ کرنے کے خلاف ہے یہ معاملہ کہ ہم جو کچھ بھی سنیں، دین کے نام پہ سنیں، غیر دین کے نام پہ سنیں، وہ آگے بھیجتے رہیں. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. اب سچائی ہم کو اختیار کرنا ہے معاملات کے اندر، اعمال کے اندر، اپنے کام کے اندر. یہاں پر اور یہی بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. لوگ کیا سمجھتے عام طور پر کہ جیسے ابھی ہے نا کہ سچ، بھئی آپ اپنی زبان سے سچ بولیں، مسئلہ ختم ہو گیا. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کو کہاں کہاں اپلائی کرنا ہے ہم کو. جیسے سچ بولنے کی بات ہے، اب سچ ہم کو یا سچائی اختیار کرنے کی بات،
تو ہم کو یہ کہاں کہاں اپلائی کرنا ہے، یعنی ہم کو اس سے کہاں کہاں فائدہ اٹھانا ہے، کہاں کہاں اس کو اختیار کرنا اور استعمال کرنا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس کی کمپنی نے ایک برانچ کھولا یہاں پر، اور آپ کو اس برانچ کا ذمہ دار بنا دیا، آپ کے تحت ماتحتی میں 2 3 4 عامل بھی رکھ دیے اور آپ کو ذمہ داری دے دی یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کمپنی کے فیور میں 100% کام اگر نہیں کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے کسی بھی اسٹیپ پر آپ کمپنی کی مصلحت کو پیچھے کر کے اپنی ذاتی مصلحت، اپنے ساتھی کی ذاتی مصلحت، اپنے دوست کی ذاتی مصلحت، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ذاتی مصلحت، یا ان کو ترجیح دیا، تو گویا کہ آپ نے یہاں پر کیا کیا؟ سچائی کے خلاف کام کیا، امانت کے خلاف کام کیا آپ نے، سمجھ گئے؟ تو عمل کے اندر، کام کے اندر، ڈیوٹی کے اندر جو واجبات آپ پر ڈالے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے اندر ایک ڈرائیور ہے، کمپنی کی گاڑی چلاتا ہے، اس کو یہ ہے کہ یہ کمپنی کی، میری تو اپنی گاڑی تھوڑی ہے، میری اپنی ذاتی گاڑی تھوڑی ہے، کمپنی کی گاڑی ہے، لاپرواہی کے ساتھ چلاتا ہے، ادھر ٹھونکتا ادھر ٹھونکتا ہے۔ اور بھی اگر ہے، ارے کیا مشکل ہے، انشورنس کرائی ہوئی گاڑی ہے، کمپنی کا بھی کوئی خسارہ نہیں، بھئی انشورنس جو ہوتا ہے، پہلی بات جائز ہے یا ناجائز وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے اپنی جگہ، لیکن اگر کرایا ہوا تو بھی کس لیے؟ جان بوجھ کر کے ایکسیڈنٹ کر کے پیسہ لینے کے لیے نہیں۔ اگر ہو جائے بھائی لا قدر اللہ، تو چلیے وہ ایک احتیاطی تدبیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنا بھی سچائی کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ جب کوئی کام کرے تو اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے کرے، ان یتقنہ، تو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا۔ اور اب ڈیوٹی ہی کی بات ہے، ظہر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں، نماز کتنے دیر میں ختم ہو جاتی ہے؟ 15 منٹ۔ اگر آپ سنت بھی پہلے کی بھی 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر فرض بھی پڑھتے ہیں، پھر بعد کی بھی 2 یا 4 پڑھتے ہیں، تو بھی 15 منٹ لگتا ہے۔ اب آپ نکل گئے کام سے نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا، پھر نماز بھی پڑھی آپ نے، اور جا کر گھر سے کھانا بھی کھا کے آ گئے جلدی سے، اور تھوڑا سا سو بھی لیے۔ اب اگر وقت میں گنجائش ہے، اسی بہت سارے کمپنی والے، ہم جتنا ہوشیار ہیں ان سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں، لنچ اور نماز کا ٹائم ایک ہی بولتے تھے، 1 گھنٹہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جاؤ نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، آرام کرو، سو، جو آپ کی مرضی وہ کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر وہ صرف نماز کے لیے ہی نکلتے ہیں آپ، اور اس کے بعد یہ سارے کام کر کے لوٹتے ہیں، تو آپ نے کمپنی کے ساتھ سچائی کا برتاؤ کیا؟ یہ ہماری پریکٹیکل لائف ہے۔ اس کے اب کہیں گے ارے مولوی صاحب یہ کیا، یہ سب چیزیں یہ تو سب چلتی رہتی ہیں، ہے نا، ہمارے ذہنوں میں بات تو یہی ہے نا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، تو سب چلتے رہتی ہیں۔ کیسے میں چلتی رہتی ہیں؟ کیوں چلاتے ہیں ہم؟ کون ہوتے ہیں ہم چلانے والے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہم کو سچائی کا حکم نہیں دیا؟ سچائی کو اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا؟ کیا سچائی کو، یعنی دیکھیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ چیزوں کو چھوٹی سمجھ کر کے اس کو اگنور، نظر انداز کرنے لگتے ہیں، تو پھر نمبر کہاں کس چیز کا آتا ہے نمبر؟ جو اس سے بڑی چیز ہوتی ہے، پھر اس سے جو بڑی چیز ہوتی ہے، پھر اس سے جو بڑی چیز ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ ارے اس میں کیا مشکل ہے؟ ابھی جیسے مثال کے طور پر سود کتنی بڑی برائی ہے، کتنی بڑی برائی ہے، اس کے باوجود آج لوگ کتنا لائٹلی لیتے ہیں اس کو، ہم آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت سارے، ارے صاحب کون آج کل کون بچ سکتا ہے سود سے؟ بھئی کون بچ سکتا ہے سود سے، وہ ایک الگ میٹر ہے، آپ بچنے کی کوشش تو کرو۔ اگر کوشش کرو گے جہاں تک آپ بچ سکتے ہو وہاں تک، تو پھر اللہ کے یہاں باقی چیزوں میں معذور سمجھے جا سکتے، لیکن اسی طرح چھوڑ دیا، کھائے جا رہے، ادھر سے آ رہا کھا رہے، ادھر سے آ رہا کھا رہے، رشوت آ رہی کھا رہے، یہ آ رہی کھا رہے، وہ کھا رہے، ان چیزوں سے آج کل کون بچتا ہے؟ آج کل ہماری ضرورتیں اتنی ہیں، آپ کو معلوم ہے ہماری تنخواہ کتنی ہے،
اگر یہ سب نہیں کریں گے تو ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ یعنی مختلف بہانے انسان اپنے لیے اپنے اس کام کو یعنی سیدھا کرنے کے لیے تلاش کر لیتا ہے. لیکن دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ جو چیزیں جو ہم اپنے ذہن میں اس کو یعنی حلال کرنے کے وسائل کے طور پر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، کیا واقعی اللہ کے ہاں ایسے ہی معاملہ ہے؟ یہ حرام چیزیں اللہ رب العالمین نے کب کس وقت جا کر کے حلال کیا ہے؟ کس وقت جا کے حرام چیزیں کس وقت جا کر حلال ہوتی ہیں؟ کس مرحلے میں؟ جب کوئی راستہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، جب کوئی راستہ نہیں بچے، جی موت کے قریب، یعنی جب معاملہ آپ کی جان پر پہنچ جائے تو جان بچانے کے لیے آپ کو حرام کھانے کی اجازت شریعت نے دی ہے. بھوک سے مر رہے تھے، مردار بکری مری ہوئی آپ کے سامنے آ گئی، حرام تھی لیکن اگر نہیں کھاتے تو مر جاتے، تو آپ کھا سکتے ہیں. اور اس میں بھی سبحان اللہ علماء نے مراتب رکھے ہیں. حرام چیزوں میں بھی آپ ڈائریکٹ جو بہت زیادہ شدید حرام ہو اس پر نہیں جا سکتے اگر آپ کے پاس اس سے پہلے کا آپشن موجود ہے. مثال کے طور پر یہی بکری کی جو میں نے مثال دی، یہ بھی حرام ہے نا مردار ہے تو، اور خنزیر وہ بھی حرام ہے نا، اور خاص طور پر اگر مردار ہو. اب آپ کے سامنے بکری بھی پڑی ہوئی ہے اور خنزیر بھی پڑا ہوا ہے، اور آپ کو اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا کھائیں گے دونوں میں سے، یا کیا کھا سکتے دونوں میں سے؟ بکری کو کھا سکتے. جب تک بکری آپ کے پاس ہے اور بکری آپ کی جان بچانے کے لیے کافی ہے، جب تک سور خنزیر کی طرف نہیں جا سکتے. سمجھ گئے؟ تو یہ ان ساری چیزوں کا باریکی سے خیال رکھنا یہ ہمارے ایمان اور دین کا تقاضا ہے. یوں ہی بس نہیں آج کل کون خیال کرتا ہے، آج کل کون خیال کرتا ہے. ہر بندہ جو کوتاہی کرے گا ان چیزوں میں، سب تو اپنے اللہ کے پاس اکیلے اکیلے کھڑے ہوں گے نا. یہ ساتھ میں جائیں گے کہ وہ بندہ وہاں کر رہا تھا اس لیے میں نے کر لیا، سب لوگ کر رہے تھے، ایسے ہی چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے ہی چل رہا تھا اس لیے میں نے بھی ایسے ہی چلا لیا. آپ اکیلے کھڑا ہو کے اللہ کے پاس یہ جواب دے سکتے ہیں؟ اور قابل قبول ہو جائے گا آپ کا یہ جواب؟ نہیں ہوگا. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور اور جواب دہی کا تصور کر کے ہم دنیا کے اعمال بجا لائیں. ان کو دیکھنا، ان کی دیکھی کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا نہیں ہے. سب لوگ اللہ کے ہاں اپنے قبر میں بھی اکیلے رہیں گے، اللہ کے سامنے بھی اکیلے کھڑے ہو کر جواب دیں گے. سب لوگ جواب دیں گے. آپ سے دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اور دوسرے سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اللہ کے ہاں. تو اس لیے اپنی تیاری کرنی چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے. یہ تقریریں کیوں سنتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں سنتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے تو ہم اس کو انجام دیں. اللہ کو یہ ناپسند ہے اس لیے اس سے بچیں. اور اگر سن کر یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، آج کل کون بچ پاتا ہے؟ مولوی صاحب لوگوں کا تو کام ہی ہے تقریر کرنا، کرتے رہیں، کیا مشکل ہے؟ تو یعنی یہ سوچ بڑی خطرناک سوچ ہے. اس سوچ کو بدلنا چاہیے. کم از کم ہم چلو کہتے ہیں کہ کون بچ پاتا ہے آج کل، تو اتقوا اللہ ما استطعتم، کوشش کرو بچنے کی. نہیں بچ پائے تو پھر اللہ سے معذور ہونے کی امید رکھو. کوشش ہی نہیں کیے، بس یوں ہی ٹال دیے، تو پھر اللہ ہی خیر فرمائے. ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے دین کو ہم صحیح ڈھنگ سے سمجھیں. رب العالمین اپنے فضل سے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. جی فرمائیں. ہاں کیا؟ ہاں بولی. ہاں جی
میں تو یہ سمجھتا تھا جو میں جانتا تھا جس کے بارے میں بھی اختلاف ہے علماء کا کہ 20 آدمی ہیں تو 20,000 جمع ہوا تو کوئی پورا 20,000 لے گا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں، سمجھ گئے؟ اس کے بارے میں بھی علماء کو اختلاف ہے، اور یہاں تو سراسر حرام ہے۔ آپ نے جو صورت بتائی نا وہ سراسر حرام ہے جی۔ اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف یہی ہے کہ آپ نے ابھی پیسہ دے دیا، لیکن اس پیسے سے آپ نے ابھی 1,000 دیا اور فائدہ کتنے کا اٹھا رہے؟ جس کو ملا اس کو بھی فائدہ کتنے کا اٹھا رہا ہے؟ 20,000 کا، 19,000 کا فائدہ اٹھا رہا ہے پہلے ہی، سمجھ گئے نا؟ اور اسی طرح جس کی باری آئی، جس بیچارے مسکین کی باری آخر میں آئی، وہ دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا، آخر میں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے علماء اس کو بھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کہ ایک تعاون کا ایک ذریعہ ہے اس لیے چلے گا، سمجھ گئے؟ سمجھتا ہوں میں، لیکن وہی اچھا جڑ تو تعاون کا ہے، سب لوگ مل کے جو ضرورت مند ہے اس کو قرض حسنہ دے دو، قرض حسنہ دے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، قرض حسن کا معاملہ بھی آج بڑا خطرناک ہے، اس لیے کہ لوگوں کا ایمان کمزور ہے، دے دیے تو ملتا نہیں پھر، تو وہ سب یعنی سب لوگ، خلاصہ یہ ہے کہ سب لوگ اگر دین پر صحیح ڈھنگ سے کاربند ہو جائے نا، دینے والا وقت پر دے بھی دے اور واپس کرنے والا وقت پر واپس کر دے، یقین مانے آپ میرے پاس اگر میرے پیسہ رہتا ہے اور کوئی مانگ لیتا ہے تو میرے یعنی دل کی گہرائی سے یہ یعنی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس کو دے دوں، اس بندے کا کام ہو جائے، ٹھیک ہے؟ لیکن یقین مانے تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ مت دو، میرے ساتھ، میں دوسرے کی بات نہیں کرتا ہوں، اس لیے دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ بندہ ذرا اجنبی ہے، ذرا کسی کو 15 دن کے لیے دیا تو 3 سال ہو گئے ابھی تک نہیں ہے، بلکہ وہ مملکہ میں بھی نہیں ہے، کسی کو 1-2 مہینے کے لیے دیے، کسی کو دے دیجئے میری دکان ٹوٹ رہی ہے اور ایسے ایسے ہے، تو وہ اس کی دکان ٹوٹ بھی گئی، وہ پیسہ کہاں گیا اللہ کو معلوم ہے، جو بھی ہے علی کل حال، مطلب کس نوعیت سے آپ اس کو وہ کریں، حتیٰ کہ کہتے ہیں شریعت کا طریقہ ہے پیپر بنوا لینا، ہے نا؟ اب پیپر نہیں بنائے تب تو خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن پیپر بھی بنا لیے، اب وہ بندہ کل کو آ کے کہتا میں مفلس ہو گیا، میرے پاس ایک پیسہ نہیں، اب وہ جھوٹا یا سچا اللہ کو معلوم، ہم کو کیا معلوم؟ آپ پیپر لے کے کیا کریں گے؟ ایک واٹس ایپ میں کسی نے بھیجا تھا، پاکستان کے تھے یا کہاں کے تھے، عالم تقریر کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنا واقعہ انہوں نے بھی بیان کیا، سچا ہے یا جھوٹا، انشاءاللہ سچا ہی ہوگا، عالم لگ رہے تھے، بولا کوئی بندہ آیا اور بولا میں بہت فقیر ہوں، اس لیے مجھے میری مدد کریں آپ، اور کچھ کاروبار کے لیے کچھ پیسے دے دیں، تو اس بندے نے کہا کہ میں نے وہ کچھ ٹھیلا والا ٹائپ کا ہوتا ہے وہ خرید کے دے دیا، کاروبار کے لیے بھی پیسے دیا، اس نے کہا ہم پیسے آپ کو لوٹائیں گے بھی، یعنی کچھ نفع بھی دیتے رہیں گے، پرسنٹیج بھی، بولے کچھ دن اسی طرح چلتا رہا، تھوڑا کاروبار بھی بڑھ گیا، وہ ایک دن آ کر کے کسی بہانے سے ایک بڑی رقم لیا، اور بولے پیپر بھی لکھا تھا، پیپر دستخط انگوٹھا سب کچھ جو ہے وہ لیا، اور مجھ سے ہی انہوں نے، ان کا بیان ہے صرف مجھ سے نہیں لیا بلکہ آس پڑوس، کس کے بقالے والے اور کس کے والے، جس سے بھی جتنا ہے بن پڑا اتنا لے کے اور رفو چکر، پتہ نہیں کتنے سال انہوں نے بیان کیا، بولے اس کا پیپر میرے پاس ہے، اس کا انگوٹھا اور اس کا دستخط میرے پاس ہے، اس آدمی کی پرچھائی مجھے دیکھنے کو نہیں ملی، تو پھر کس پہ کیا بھروسہ کریں؟ یہی اس لیے ایک جیسے 9 دھوکے باز ہیں، اب ایک وہ دل سے سچا ہے وہ، ٹھیک ہے نا، لیکن اس پر سے بھی بھروسہ اٹھ جاتا ہے کہ 9 نے اٹھا دیا ہے بھروسہ۔ یعقوب علیہ السلام، میں کبھی کبھی دل میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ میری بدگمانی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مواخذہ کا سبب بن جائے کہ بھئی آپ خامخواہ فلاں انسان پہ بدگمانی کر رہے، یا جو پیسے جس نے لیا میرے پاس، مثال کے طور پر میرے سے پیسے جس نے لیے، اب وہ بولتا ہے شیخ صاحب نہیں پیسے ہو پا رہے ہیں، میں بولتا ہوں جھوٹ بولتا ہے تو، ٹھیک ہے نا، تو اب یہ بدگمانی ہو گیا، نہیں ہو سکتا وہ سچا بھی ہو سکتا ہے وہ جھوٹا بھی ہو، تو میں اپنے دل میں کئی بار تکلیف محسوس کیا کہ یار کیوں بول دیتا ہوں ایسے میں،
ہو سکتا ہے وہ بندہ اپنی جگہ سچا ہو، لیکن پھر ایک جگہ مجھے یعنی قرآن کے ذریعے دلیل ملی یعقوب علیہ السلام کے قصے میں کہ ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جا کے ان کے ساتھ برا سلوک کیا. پھر جب یوسف علیہ السلام نے طلب کیا کہ اپنے بھائی کو بنیامین کو بھی لے کر آؤ، تو اب یہاں وہ لوگ وہاں گڑبڑ تھے، یہاں سچے تھے، ہے نا. لیکن یعقوب علیہ السلام نے بالکل اسی طرح کی بات دہرائی کہ تم وہی کام کرو گے جو یوسف کے ساتھ تم نے کیا تھا، میں تمہارے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا ہوں. جبکہ سچے تھے یہ لوگ یہاں پر، ہے نا. تو یہ بدگمانی پیدا کیوں ہوئی؟ ان کے پہلے سلوک سے پیدا ہوئی، ہے نا. تو ہم تو انسان ہیں، عالم الغیب ہیں نہیں، اس لیے پہلے عمل کی بنیاد پر ہمارے ذہن میں ایک بات کہ یہ آدمی برا ہے، برا کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، معاملہ خراب کر سکتا ہے، سمجھئے. تو اس لیے اب پھر احتیاط کرنا لازم ہو گیا. جی جزاکم اللہ خیر. اور کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کھانا آتا رہے گا انشاءاللہ. ہمیشہ ہر حال میں چغلی. ہاں دیکھیے غیبت کا معاملہ جو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور ضرورت پہ، اسی لیے کہتے ہیں ضرورت پہ غیبت بھی جائز ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال جو ہے ریاض الصالحین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 جگہیں بیان کی ہیں، 6 جگہیں کہ جہاں پہ آپ کسی کی غیبت کر سکتے ہیں. یاد رکھیں تہمت نہیں لگا سکتے، غیبت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ ایک تو یہی کہ ایک برا آدمی ہے اور اس کی برائی سماج کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتی ہے. پھر آپ اس جگہ کے ذمہ دار کے پاس، گاؤں میں ہیں تو پردھان کے پاس، شہر میں ہیں تو میئر کے پاس، یا کورٹ میں، یا ابھی جیسے یہاں کا نظام ہے مثال کے طور پہ امیر کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کی برائی وہاں بیان کرتے ہیں. تو آپ نے تو برائی بیان کیا. کوئی ظالم ہے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے، اب آپ یقیناً جائیں گے کورٹ میں تو بیان کریں گے نا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا. جب لکھیں گے آپ تبھی تو کورٹ میں جائے گا. تو یہ دوسری جگہ ہو گئی. تیسری جگہ مثال کے طور پر کوئی کسی کے ساتھ آپ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے آپ کو آفر کیا پارٹنرشپ کا، ٹھیک ہے. اب آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس کے جاننے والے دوستوں سے آپ کہتے ہیں بھئی دیکھو فلاں نے میرے ساتھ پارٹنرشپ کی آفر کی ہے، آپ کا کیا خیال ہے، وہ بندہ کیسا ہے. اب اگر اس کو اس کے بارے میں کوئی برائی معلوم ہے تو اس وقت چھپانا حرام ہے. وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، سمجھ گئے. اگر نصیحت طلب کیا تو اس کو نصیحت کرنا ہے، اس کو بتانا ہے، خیر خواہی اس کی کرنی ہے. تو اگر اس کے اندر اگر وہ بے ایمان ہے تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی بے ایمان ہے. یہ غیبت ہو رہی ہے نا، لیکن بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک بندے کو اس کے ہاتھ سے، اس کے چنگل سے بچانا ہے. اسی طرح سے شادی بیاہ کا معاملہ ہے، آپ کی بچی کا رشتہ ہے، بچہ کا رشتہ ہے، کہیں کرنے جا رہے کسی نے آپ سے مشورہ طلب کر لیا، ایون مشورہ طلب نہیں بھی کیا لیکن آپ کو معلوم ہے، آپ کا پڑوسی ہے مثال کے طور پر جس کی بچی کا رشتہ ہونے والا ہے کہیں دوسری جگہ، اتفاق سے آپ کو اس لڑکے کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں معلوم ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ سے یہاں غلط نہیں کریں، لوگ عام طور پہ نصیحت نہیں کرتے، الٹا کام کرتے ہیں. لیکن راستہ سیدھا رہنا چاہیے، ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے راستہ. خیر خواہی ہے تو خیر خواہی. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بچے کی رشتہ ہو رہا ہے، اگر اس نے پوچھا تب تو اور ضروری ہو گیا، لیکن نہیں بھی پوچھا تو بھی آپ کا یہ ایک دینی فرض بنتا ہے کہ اس کو تنبیہ کر دیں کہ بھئی دیکھو فلاں ایسا 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 ہے، چاہے بچی کی بات ہو چاہے بچے کی بات ہو. سمجھ گئے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کسی خاتون کی طرف سے، جہاں سے آپ یعنی خطبہ آیا تھا، شادی کا پیغام آیا تھا، تو پوچھا گیا تو آپ نے صاف صاف فرمایا اما ابو جہم فسعلق، وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، شادی کے لیے تو کشادگی چاہیے نا. واما فلان فلا يدع عصاه عن عاتقه، وہ آدمی ایسا ہے، یہ آدمی ایسا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ، صحابی کا نام یاد نہیں آ رہا، فلاں سے شادی کر جس سے مناسب سمجھا. سمجھ گئے. تو یہ دلیل ہے. اور ایک دو جگہیں اور ہیں
ذہن میں نہیں ہے. ریاض الصالحین میں جہاں پر غیبت کا ذکر ہے وہیں پر یہ جگہیں بھی ذکر کی گئی ہیں کہ ان جگہوں میں غیبت کر سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ عالم. سچ بولنا ہمیشہ لازم ہے. صرف 3 جگہ جھوٹ بول سکتے ہیں. کہاں کہاں؟ اگرچہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے تو نہیں کر سکتے، جیسے میں نے کہا سفر کے سلسلے میں درس ہوگا، اس کے بعد اس درس کو مکمل کیا جائے گا. لیکن چونکہ سوال اس طرح سے آ گیا تو اس کے حساب سے ہر جگہ اپنے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، سب کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا. صرف 3 جگہ جھوٹ بول سکتے ہیں. کہاں کہاں؟ کون بھائی بتائیں گے؟ جی جان بچانے کے لیے. جان بچانے کے لیے اس حدیث میں نہیں ہے. جی صلح کرانا ہے. جی ہاں بیوی کی جھوٹی تعریف. جی بیوی سے جھوٹ بول سکتے ہیں. اب وہ تعریف کر رہے ہیں یا کچھ اور بات اس محبت بڑھانے کے لیے. یہاں یاد رکھیں بیوی کے سلسلے میں جو ہے یہ سیریس جھوٹ نہیں بول سکتے. بیوی بھی آپ سے اور آپ بھی بیوی سے نہیں بول سکتے. یعنی بیوی نے آپ کے جیب سے 500 غائب کر دیا اور کہانی صاحب جھوٹ بولنا جائز ہے ہمارے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو ہے کچھ اس کے ساتھ ایسا کر دیا اس بہانے سے کہ بیوی کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہے نہیں. دراصل محبت کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ باتیں آپ جو ایسی ہیں کہ مبنی برحق نہیں ہے، آپ اس کو کہہ کر محبت پروان چڑھائیے. ٹھیک ہے. اور تیسری جگہ ہے مسلمانوں کی اگر لڑائی ہو رہی ہے غیر مسلمانوں کے ساتھ تو یہاں پر جھوٹ بول سکتے، جس کو آج کل اعلامی جنگ بولتے ہیں. یعنی ذرائع ابلاغ کی جنگ جو ہوتی ہے نا. اب مثال کے طور پر آپ کی حکومت ہے اسلامی، آپ کے پاس 500 ہی ٹینک ہیں، لیکن آپ نے جب فوجی رپورٹ شائع کی تو کہا ہمارے پاس 700 ٹینک ہے. مثال کے طور پر کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جھوٹ بولنے کا جو وہ تھا توریہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ادھر نکلنا ہوتا تھا تو اپنے صحابہ کرام کو تاکہ راز فاش نہ ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ راز کی حفاظت نہیں کر پاتے، پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ مخلص نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کی کچھ فطرت ایسی ہوتی ہے کہ خلاص وہ کہیں نہ کہیں وہ جانتے نہ جانتے اگل ہی بیٹھیں گے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا نا. کیونکہ اگر دشمن کو معلوم ہو گیا کہ ادھر آ رہے ہیں تو ادھر کے دشمن الرٹ ہو جائیں گے، ہے نا. تو اس صورت میں الحرب خدعہ، لڑائی میں دھوکہ دے سکتے ہیں. نکلنا ہے ادھر اور کہہ رہے ہیں ادھر، تو الرٹ بھی اگر ہوں گے، خبر اگر فاش بھی ہو جائے تو ادھر کے دشمن الرٹ ہوں گے. جن کو آپ جن کے اوپر دھاوا بولنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح رہیں گے. اور اسی طرح کی بات سمجھ گئے. تو صلح میں اور بیوی اور مسلمانوں کی جنگ. حقیر چیز اگر ہے، حقیر سے مراد بہت کم قیمت کی چیز، تو آپ لے سکتے ہیں اس کو. لیکن اگر بڑی قیمت کی چیز ہے تو آپ حرمین کا لقطہ نہیں اٹھا سکتے. صرف اٹھا کر اس کو پہچانوانے کے لیے اٹھا سکتے. لیکن وہاں سے باہر آپ دمام میں ہیں اور دنیا کے کسی حصے میں ہیں تو آپ یہ گری ہوئی چیز اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے، اٹھا لیں گے. اٹھانے کے بعد آپ اس کو ممکنہ ذرائع سے اعلان کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اور کم از کم سال بھر اپنے پاس رکھے رہیں گے. 1 سال تک اس کا گراہک اگر نہیں آیا تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس دوران آ گیا تو اس کا حق ہے قیمتی چیز کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں. 5 ریال پڑا ہوا اٹھا کے لے جائیے آپ. چاکلیٹ اپنے بچوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں.